بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی میں خوش آمدید۔ ہماری نئی پڑوسن جن کو ہم خالہ رحمت بلاتے تھے بے حد اچھی عورت تھیں۔ ماں کی وفات کے بعد یہ روز ہمارے پاس آتیں، ہماری دل جوئی کرتیں، اماں کی باتیں کر کے خود بھی روتیں، ہم کو بھی رلاتیں، یوں ہمارا غم ہلکا کر جاتیں۔ انہی دنوں میرے چھوٹے بھائی بدر منیر کے گردے میں درد ہو گیا، اسے ہسپتال داخل کرانا پڑ گیا۔ گھر میں باجی اور میں رہ گئے۔ دولہا بھائی ارم باجی کو ہمارے گھر چھوڑ گئے کہ وہ گھر میں اکیلی امی کو یاد کر کے رویا کرتیں۔ تبھی ہمارے حوالے کیا اور مجھ کو کہا، بی بی خانم تم ان کے دل میں سکون آ جائے تو فون کر دینا، میں آ کر ان کو لے جاؤں گا۔ اماں کی وجہ سے میں تو خود غم کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آپی آئیں تو مجھے ان کا آنا غنیمت لگا۔ ابا تو دفتر چلے جاتے اور بھائی ہسپتال میں، جس کو کھانا پہنچانا بھی مسئلہ بن گیا۔ خالہ رحمت کا لڑکا شان گھر پر ہوتا۔ میں نے خالہ سے کہا تو وہ بولیں، تم لڑکیاں صبح شام بھائی کو ہسپتال کھانا پہنچانے جاؤ گی، پریشان مت ہو، شان ہے نا، میں ہر روز اس کو بھیج دیا کروں گی، وہ بدر کو وقت پر کھانا پہنچا دیا کرے گا اور ہسپتال میں اس کی دیکھ بھال بھی کر لے گا۔ شان اس سے پہلے کبھی ہمارے گھر نہیں آیا تھا، نہ ہی ہم نے اس سے کبھی بات کی تھی، البتہ آواز سن رکھی تھی۔ بدر کی خاطر وہ روز ہمارے گھر آنے لگا۔ جب تک کھانا تیار ہوتا وہ بیٹھا ادھر ادھر کی باتیں کیا کرتا۔ اس کی باتیں خاصی دلچسپ ہوتیں، ہم دونوں بہنیں ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاتیں۔ اس کا طرز تکلم ہرگز عامیانہ نہیں تھا، نہ ہی ہم دونوں میں سے کسی ایک پر توجہ دیتا۔ کبھی مجھ کو دوران گفتگو مخاطب کرتا تو کبھی روئے سخن باجی کی جانب ہوتا، تاہم اس کی گفتگو کا رخ زیادہ تر باجی کی طرف ہی رہتا، کیونکہ وہ شادی شدہ تھیں اور مجھ سے ایک طرح سے حجاب تھا۔ شان دن میں 3 بار بدر کے پاس ہاسپٹل جاتا، کیونکہ ملازمت کی مجبوری کے سبب ابا جان بھائی کو دیکھنے شام کے بعد جاتے۔ جب وہ ڈیوٹی سے لوٹتے میرے والد کو شان نے ایک بیٹے کی مانند آسرا دے دیا۔ رفتہ رفتہ باجی کے انداز اور رنگ ڈھنگ بدلنے لگے، لب و لہجہ اور چہرے کے رنگ گلابی ہوتے جا رہے تھے۔ وہ شان سے خاص ادا کے ساتھ بات کرنے لگیں۔ میں ان کے اطوار دیکھ کر پریشان ہوتی تھی۔ بڑی بہن تھی سو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ شان کو آنے میں ذرا دیر ہو جاتی، ان کا برا حال ہوتا، ان کی بے چینی قابل دید ہوتی۔ جو ہی وہ ہمارے گھر میں قدم رکھتا باجی کو سکون مل جاتا، جیسے ایک بڑی چنتا کے چنگل سے نکل آئی ہوں۔ کچھ دن تو میں یہ سب برداشت کرتی رہی۔ جو ہی دونوں نے غلط انداز سے ملنا شروع کیا تو مجھ سے برداشت نہ ہوا، تہیہ کر لیا کہ باجی کے ان عیبوں کا میں پردہ نہ رکھوں گی، کم از کم کسی بری گھڑی کے آنے سے پہلے والد کو تو آگاہ کر ہی دوں گی، تاکہ وہ باجی کو ان کے گھر بھجوانے کی جلدی کریں اور شان کا گھر میں آزادانہ آنا جانا بھی بند ہو جائے۔ 1-2 بار باجی کو دبے لفظوں یاد دلایا کہ ان کا گھر بار ہے اور اتنا اچھا شوہر ہے، ان کو اپنے شوہر کا خیال کرتے ہوئے اپنے گھر چلے جانا چاہیے۔ انہوں نے مجھے جھٹک دیا کہ یہ میرے باپ کا گھر ہے، جب تک جی چاہے گا رہوں گی، جب شوہر اور والد کو میرے یہاں رہنے پر اعتراض نہیں تو تم کون ہوتی ہو مجھ کو احساس دلانے والی؟ مجھے حیرت تھی کہ باجی کو ہو کیا گیا ہے، ان کو اپنے گھر، بچوں، حتیٰ کہ دولہا بھائی کا بھی خیال نہیں آتا۔ وہ اکیلے پریشان ہوتے ہوں گے جبکہ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ اتفاق کہ جس روز میں نے ابا جان سے سب کچھ کہہ دینے کی ٹھانی، اسی دن ابا جان وقت سے پہلے گھر آ گئے۔ انہوں نے باجی اور شان کو اکیلے کمرے میں قریب بیٹھے دیکھ لیا۔ وہ دروازے کے پاس کچھ دیر کھڑے رہے، نہ جانے انہوں نے کیا باتیں سنی کہ چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ باجی سے تو کچھ نہ کہا، لیکن شان کو گھر آنے سے منع کر دیا۔ بولے میں نے آفس سے چھٹی لے لی ہے، خود بدر کے پاس جایا کروں گا۔ میں نے شکر کیا کہ جلد بازی سے کام نہیں لیا، ورنہ باجی کے دل میں میری طرف سے بال آ جاتا اور وہ مجھے کبھی معاف نہ کرتیں، حالانکہ میں تو ان کی بھلائی چاہتی تھی۔ ابا جان نے داماد کو فوراً بلا بھیجا کہ تمہارے بچے پریشان ہوں گے، آ کر ارم کو لے جاؤ۔ سندیسہ ملتے ہی عباس بھائی چلے آئے۔ ہم لیکن سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ باجی دولہا بھائی کے ساتھ اپنے ہی گھر جانے سے انکار کر دیں گی۔ اب تو ابا کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں ابھر آئیں۔ میں الگ اندیشوں میں ڈوب گئی۔ 2 بار دولہا بھائی ان کو لینے آئے اور یہ نہ گئیں، بلکہ اپنے میاں سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اب کبھی گھر نہیں جائیں گی۔ شوہر بیچارہ سکتے میں اور ابا جان کا خون کھولتا، مگر شادی شدہ بیٹی پر ہاتھ اٹھانے سے بے بس تھے۔ باجی شان سے ملنے لگیں۔ وہ دن رات یاد کرتی ہوں تو آنسو نکل آتے ہیں۔
رات بھر سوچتی اور تمام شب جاگتے بیت جاتی۔ ان دنوں میرا بھانجا منور 6 سال کا تھا اور بھانجی 8 سال کی۔ یہ دونوں دادی کے پاس تھے۔ ان کا پیار یاد کر کے کلیجہ کٹتا تھا، مگر سنگ دل باجی اپنے بچوں تک کو فراموش کیے تھیں۔ مجھے اپنی کھٹور دل بہن سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ سوچتی یہ کیسی ماں ہے، اپنے معصوم بچوں کی محبت جس کا دامن نہیں کھینچتی۔ ان کے بچوں کی شکلیں یاد کر کے میں رات کو رویا کرتی۔ کبھی میری ہچکیاں بند ہو جاتی، تکیا منہ میں دبا لیتی اور دم گھٹتا محسوس ہوتا۔ سوچ سوچ کر جب نڈھال ہو گئی تو ایک خیال ذہن میں آیا کہ اگر میں اپنی محبت شان کے دامن میں ڈال دوں اور وہ میری جانب متوجہ ہو جائے تو شاید اس طرح باجی کا گھر اجڑنے سے بچ جائے۔ اس بازی میں جیت یقینی تو نہ تھی، پھر بھی میں اپنا سبھی کچھ داؤ پر لگانے کو تیار تھی۔ ہر صورت اپنی بہن کا گھر آباد دیکھنا چاہتی تھی۔ رحمت خالہ سے سلائی سیکھنے کا بہانہ کر کے ان کے گھر جانے لگی۔ ابا جان کو علم نہ تھا کہ میں وہاں جانے لگی ہوں۔ ادھر باجی دل سے یہی چاہتی تھیں کہ میں کچھ دیر کو گھر سے چلی جاؤں تو وہ شان کو بلائیں۔ مجھ سے اکیلے یہ مہم سر ہونے والی نہ تھی۔ میں نے ہمت کر کے مگر ڈرتے ڈرتے شان کی بہن دردانہ کو رازداں بنا لیا۔ وہ اچھی اور سمجھدار لڑکی تھی۔ اس نے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، اور مجھے اعتراف ہے کہ اگر کہانی میں یہ کڑی شامل نہ ہوتی تو وہ کبھی شان کو اپنی طرف متوجہ نہ کر پاتی۔ دردانہ نے مجھے شان سے بات چیت کرانے اور اعتماد لینے میں مدد دی۔ وہ ہم کو کمرے میں بٹھا کر خود چائے کے بہانے چلی جاتی تو مجھ کو شان سے اکیلے میں بات کرنے کا موقع مل جاتا۔ شروع میں تو میں نے لڑکیوں والی ادائیں دکھائیں، مگر بعد میں صاف کوئی سے کام لیا۔ دردانہ شان کو آمادہ کرتی کہ وہ ہم کو سیر کرانے لے جائے۔ یوں ہم گاڑی میں سیر کو جاتے۔ اب میں سہیلی کے گھر جانے کے بہانے شان کے ساتھ اس کی گاڑی میں جانے لگی اور ہم گھر سے باہر بھی ملنے لگے۔ ہم نے یہ کھیل اپنے لیے نہیں، اپنی شادی شدہ بہن کو شان سے دور کرنے کی خاطر کھیلا تاکہ ارم باجی شان سے مایوس ہو کر اپنے گھر لوٹ جائیں۔ میں کامیاب رہی۔ اب شان نے باجی سے التفات کا رشتہ ترک کر دیا اور میری ذات میں مگن ہو گیا۔ تب میں نے شان کو بتا دیا کہ تم جانتے ہو تم سے کیوں رسم و راہ بڑھائی ہے، اپنے دل کے جذبات سے مجبور ہو کر نہیں، اپنی بہن کی خاطر جو تمہاری وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑے بیٹھی ہے۔ اب میں تم سے بنتی کرتی ہوں کہ اس سے دور ہی رہو، اس کو پوری طرح مایوس کر دو تاکہ وہ اپنے گھر جائے، نہیں تو غم کی وجہ سے میرے بوڑھے ماں باپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ ادھر باجی کے بچے ماں کے لیے بلک رہے تھے۔ یہ بڑا ہی خطرناک جال ہے جو تم نے میری بہن پر پھینکا ہے۔ میری بات سن کر شان حیرت میں ڈوب گیا۔ اس نے کہا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تمہاری بہن ایک شادی شدہ عورت اور 2 بچوں کی ماں مجھ پر اس قدر فریفتہ ہو جائے گی کہ اپنا گھر بار، شوہر اور بچے چھوڑ کر میکے بیٹھی رہے گی۔ میں تو سمجھ رہا تھا وہ آپ لوگوں کی وجہ سے ادھر جمی ہوئی ہے۔ ہرگز نہیں، دولہا بھائی کئی بار لینے آ چکے اور وہ یہ کہتی ہیں کہ میں اب گھر نہ جاؤں گی۔ یہ تو ان سے طلاق کا ارادہ کیے ہوئے ہے۔ شان، خدا کے لیے ان کو اپنا بے رخی کا ایسا چہرہ دکھا دو کہ یہ ہوش میں آ جائیں، ورنہ تو بہت نقصان ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ تم تو باجی سے شادی کرو گے نہیں، پھر محض دل لگی میں کسی کی بربادی کے اسباب پیدا کر دینا کہاں کی شرافت ہے۔ میری باتیں سن کر شان کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس کو رنج ہوا، کہنے لگا، میں تو ہر بات ہلکے انداز میں لیا کرتا تھا، کیا پتا تھا کہ ارم اتنی سنجیدہ ہو جائے گی۔ تمہاری بہن سے شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، نہ ہی ایسا سوچا ہے کہ وہ میری وجہ سے اپنا گھر برباد کر لے یا طلاق لے لے۔ بھلا میں ایک متعلقہ 2 بچوں کی ماں سے کیوں شادی کرنے لگا جبکہ میری ابھی شادی نہیں ہوئی؟ میں تو محض دل لگی کر رہا تھا، کیا پتا کہ وہ اتنی سنجیدہ ہو جائے گی۔ بالکل اس معاملے کو ختم کرتا ہوں، کل ہی اس کو کہہ دوں گا کہ مجھ کو کچھ محبت وغیرہ نہیں ہے، نہ ہی میں تم سے شادی کروں گا۔ ہوش میں آ جاؤ اور اپنے گھر جاؤ۔ غرض اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ وہ میری بہن کو سمجھا بجھا کر اس کے گھر بھیج دے گا، ان کو باور کرا دے گا کہ جو میٹھے محبت کے 2 بول کہے تھے وہ جھوٹے تھے۔ اگلے روز شانی نے باجی سے کہہ دیا کہ ارم میری باتوں کا غلط مطلب نہ لو، اپنے گھر چلی جاؤ کیونکہ میری شادی ہونے والی ہے۔ باجی کہنے لگی، ہرگز نہیں شان، میں گھر نہ جاؤں گی، چاہے شوہر طلاق دے دے، اب تو میں تمہاری ہو چکی ہوں۔ شان نے ہمت سے کام لیا، بولا، بے وقوف عورت، تو خود کو میری سمجھتی ہے تو کیا ہوا، میں تو تیرا نہیں ہوں،
تم اگر طلاق لوگی تو زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرو گی، کیونکہ میں تم سے شادی نہیں کروں گا۔ تم کو میں نے طلاق لینے پر نہیں اکسایا۔ باجی بولی، تم نے ایسے حالات پیدا کیے، پھر میری تعریفیں کیوں کرتے تھے؟ کیوں کہتے تھے کہ اگر تمہاری طلاق ہو جاتی تو میں تم ہی سے شادی کرتا؟ مذاق تھا وہ سب، ویسے ہی کہا کرتا تھا۔ جانتا تھا کہ نہ تم طلاق لوگی نہ میں تم سے شادی کروں گا۔ مرد تو یوں ہی دل لگی کرتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں۔ تم ایسی نادان نکلو گی، مجھے کیا خبر تھی؟ تم واقعی عقل سے پیدل ہو، سچ مچ میری باتوں میں آ جاؤ گی۔ اچھا ہوش میں آ جاؤ، اب اپنا گھر مت اجاڑو۔ میں بالکل تمہارے ساتھ سنجیدہ نہیں ہوں۔ بچوں کا خیال نہیں تو بوڑھے باپ کا کر لو۔ بھائی بیچارہ گردوں کا مریض بیمار پڑا ہے، اس پر کتنا برا اثر پڑے گا کہ طلاق لینے کی خاطر میکے میں ٹکی ہوئی ہو۔ باجی کو شان سے اتنی صاف گوئی کی توقع نہیں تھی۔ ان کو اس قدر دھچکا لگا کہ سکتے میں رہ گئیں۔ وہ نہ جانے کیا سمجھ رہی تھیں، خدا کو معلوم۔ چالاک شانی نے کیسی کیسی دل فریب باتیں کر کے ان کو بہکایا۔ باجی زاروں قطار روتی تھیں اور مجھ سے ان کا رونا بھی نہ دیکھا جاتا۔ یقیناً ان کو شان نے کچھ تو خواب دکھائے تھے کہ اب وہ حقیقت سے سمجھوتا نہ کر پاتی تھیں۔ کچھ دن سوگ منایا، کیونکہ محبت کا جنازہ اپنے کاندھوں پر اٹھانا مشکل ہوتا ہے۔ صدمہ تو بہت ہوا، مگر حقیقت کا آئینہ دیکھنے کے بعد باجی کے ذہن کی کایا پلٹ گئی۔ کہاں تو ان کو اپنے شوہر میں 100 عیب نظر آ رہے تھے اور طلاق کی رٹ لگا رکھی تھی۔ اب یہ کہ ان کو ایک پل میکے میں رہنا 2 بار لگنے لگا۔ اسی دن آنسو سے بھیگا ہوا ایک خط دولہا بھیا کو لکھا کہ خط ملتے ہی آ کر مجھ کو لے جاؤ، میرا یہاں جی اداس ہے، اپنے گھر آنا چاہتی ہوں۔ اب بچے بھی شدت سے یاد آئے۔ گڈو اور منور کو یاد کر کے دھاڑے مار مار کر روئیں، اتنا کہ میں بھی رونے لگی۔ بڑی مشکل سے ان کو چپ کروایا۔ دولہا بھائی ان سے ناراض تو تھے، لیکن والد کے فون کرنے سے وہ باجی کو لینے آ گئے۔ باجی خیر سے گھر کو سدھار گئیں۔ ہم نے سکون کا سانس لیا۔ شان اتنا برا لڑکا نہ تھا، وہ میرا مقصد سمجھ چکا تھا، لہٰذا جب میں اس سے نہ ملی تو اس نے بھی ملنے پر اصرار نہ کیا۔ اس کے بعد یہ قصہ بخیر و عافیت انجام کو پہنچا، یوں کہ میری شادی ہو گئی کسی اور سے، اور وہ بھی کسی اور کا دولہا بن گیا۔ چونکہ ہم دونوں کے درمیان ہماری دانست میں محبت کا نہیں، سمجھوتے کا رشتہ تھا، جدائی یا نہ ملنے کا غم ہم کو کیوں رہتا، بلکہ ہم دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اچھی یادیں رہ گئیں۔ تاہم یہ عجب بات تھی کہ جب میں کے جاتی جی چاہتا شان کو دیکھوں، ایک جھلک ہی دیکھ پاؤں، دل میں کسک سی جاگتی۔ یہ کیسا جذبہ تھا جس کو میں ہرگز محبت کا نام دینے پر آمادہ نہ تھی۔ ایک روز اس کی بہن دردانہ ملی۔ اس نے بتایا، شان نے طوبہ سے شادی تو کر لی، مگر وہ تم کو بھلا نہیں پایا۔ دراصل وہ تم سے واقعی محبت کرنے لگا تھا، مگر تمہاری بہن کو بیوقوف بنانے کی اپنی غلط حرکت کی وجہ سے تم سے اس قدر شرمندہ تھا کہ اس میں تمہارے سامنے اظہار جرأت بھی نہ رہی۔ کہتا تھا کہ دردانہ، اگر میں نے خانم کو کہہ دیا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، یقیناً وہ یہی سمجھے گی، پہلے میری بہن کو بیوقوف بنایا اور اب مجھے بنا رہا ہے۔ ارم سے دھوکہ کر کے میں واقعی خانم جیسی اچھی لڑکی کے لائق نہیں رہا۔ کاش مجھ کو دردانہ یہ سب نہ بتاتی تو میرے دل کی کسک کسک ہی رہ جاتی اور کبھی نہ بھرنے والے گھاؤ میں تبدیل نہ ہوتی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔